اس مرض کے خلاف ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے اور کیسے ہم اس مرض کے خلاف جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں؟ تو اس کا سب سے پہلا جو حل ہے وہ تو عام مشہور ہے اور سب کو اس کی سمجھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے فاصلہ بڑھائیں۔ اچھا، لوگوں سے فاصلہ بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو بیٹھک ہے، اپنا جو اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ محدود کر لیں۔ ان لوگوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے جو کہ حالیہ دنوں میں ملک سے باہر، کہیں باہر سے سفر کرتے ہوئے پاکستان میں جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ ان لوگوں سے دور رہیں، اور ان لوگوں کو لیے بھی یہ خیال کریں وہ بھی کہ وہ بھی آپ جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو وہاں پہ آپ کی ابتدائی اسکریننگ ہو جاتی ہے، یعنی وہ وہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ظاہری جو علامات ہیں اس مرض کی وہ اس شخص میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ اس کو ملک میں داخلے کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن اس فرد کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والے اور اہل و عیال کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس بیماری کی جو علامات ہیں وہ تقریباً 14 دن کے اندر جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں، تو وہ جب گھر پہنچے تو وہ بچوں سے اور بوڑھوں سے اور نوجوانوں سے جو ہے وہ اپنے کمرے میں جو ہے وہ علیحدہ رہے اور 14 دن تک وہاں پہ اسٹے کرے، تاکہ اسے یہ پتہ چل جائے کہ 14 دن میں کہیں خدا نہ خواستہ اس میں وہ مرض جو ہے وہ ظاہر تو نہیں ہوا، اور اگر وہ مرض ظاہر ہو جائے تو وہ فوراً جو ہے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گرم پانی کا استعمال کیا جائے اور گھر میں رہا جائے۔ اگر شدید حالت ہوتی ہے، یعنی سانس لینے میں شدید قسم کی دقت پیدا ہوتی ہے، تو پھر ہاسپٹل سے رابطہ کیا جائے۔ اس صورت میں بھی مریض کے ساتھ ایک فرد جو ہے وہ مکمل طور پہ جراحی کے دستانے یا سرجیکل گلوز پہنے اور منہ پہ جو ہے وہ اچھے والا ماسک جو کہ ٹائٹ کر کے منہ کے ساتھ لگا ہو، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاسپٹل جائے۔ سارا خاندان اور سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دم سے جسے کہتے ہیں کہ پینک کی حالت میں اور اس کے ارد گرد جمع نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ ان سب کی جان کے لیے پھر خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں ہاتھ دھونے ہیں صابن سے، اور اچھے سے ہاتھ دھوئیں۔ صابن کے ساتھ کم از کم 20 سیکنڈ تک جو ہیں وہ اپنے ہاتھ دھوئیں۔ صابن سے ہاتھ دھونا اس لیے ہوتا ہے کہ صابن میں ایک طرح کے کیمیکل ہوتے ہیں جو وائرس کی جو سیل ممبرین ہے باہر کی، یعنی وائرس کا جو باہری خول ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، اور یوں وائرس ان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ وائرس کے حوالے سے میں یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ زندہ اور مردہ کے درمیان ہے، یعنی یہ لیونگ اور نان لیونگ کے درمیان کی ایک اینٹی ہے، ایک پارٹیکل ہے۔ یہ نہ تو زندہ ہے اور نہ ہی یہ مردہ ہے۔ اس کو زندگی جیسے افعال سر انجام دینے کے لیے ایک زندہ سیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اسی کے لیے سرگرداں ہوتا ہے۔ جو ہی اسے کوئی زندہ سیل میسر آتا ہے تو وہ اس سیل میں داخل ہو کر اس سیل کی ساری بائیو سنتھیٹک مشینری کو ہائی جیک کر لیتا ہے، اور ہائی جیک کرنے کے بعد اپنا جینیٹک مٹیریل اور اپنی پروٹین جو ہے اس کو اس کی پروڈکشن جو ہے وہ شروع کر لیتا ہے۔ وہ پروڈکشن اتنی تیز ہوتی ہے کہ پھر وہ جو متاثرہ سیل ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اور اس سے بے شمار جو ہیں نئے وائرس جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ وائرس پھر نئے سیل کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ خاص کر وہ جو گھر سے باہر اندر نکل رہے ہیں وہ ذرا اپنے بچوں سے جو ہے وہ ڈسٹنس کو بڑھائیں، بچوں کو پیار سے ان کو ذرا تھوڑا سا اپنے آپ سے دور رکھیں، کیونکہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو فضا میں بھی یہ وائرس ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی دور سے کھانسا ہے کسی نے اور ہوا سے اڑ کے جراثیم ہم تک پہنچ گئے ہوئے ہیں، تو وہ ان کا پہلا شکار جو ہے وہ بچے ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بچوں سے جو ہے ان دنوں میں ذرا دوری بڑھائیں، لیکن وہ دوری اس طرح سے نہ ہو کہ وہ ایک طرح کی سختی میں بدلے۔ پیار سے ذرا بچوں سے تھوڑا سا فاصلہ جو ہے بڑھا کے رکھیں، اور اسی طرح گھر والوں سے بھی تھوڑا سا فاصلہ بڑھا کے رکھیں، خاص کر وہ افراد جو گھر سے باہر اندر آ جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے ضرورت ہے زندگی کی، اس کے لیے باہر
تو نکلنا پڑے گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ جو ہی گھر داخل ہوں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں، اور ہاتھ دھو کر پھر باقی کام جو ہے وہ آپ سر انجام دیں جو گھر کے ہیں۔ یہ چند احتیاطی تدابیر ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہو کر بچ سکتے ہیں اس وائرس سے۔